له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون كجسد واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیزوں دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم سب کا مقصد ہمارے ہاتھوں میں جو ہم نے تھامے ہوئے جھنڈے اس سے بالکل واضح ہے، کسی وضاحت کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. میں نے شروع میں ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان چاہے وہ مشرق میں ہو، چاہے وہ مغرب میں ہو، چاہے وہ شمال میں ہو، چاہے وہ جنوب میں ہو، تمام امت مسلمہ کے تمام مسلمان جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، وہ تحفظ کے اعتبار سے چاہے ان کی جان کی تحفظ ہو، ان کے مال کی تحفظ ہو، ان کے عزت و آبرو کی تحفظ ہو، وہ سب کے سب ایک جسم کے مانند ہے. اگر مشرق میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مغرب کے مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کے ہاتھ میں جتنی طاقت اور قدرت ہے وہ اپنی طاقت اور قدرت کے اور اپنے بساط کے مطابق اس میں حصہ لے. اگر شمال، جنوب، مشرق، مغرب تمام امت مسلمہ اگر کسی ایک مسلمان کو کہیں بھی کوئی تکلیف ہو، یہ سارے مسلمان اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اس کی اس تکلیف میں کمی کے لیے اس سے جتنا ہو سکے اپنے وسعت کے مطابق اپنا حصہ ڈالے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، چاہے وہ جانی اعتبار سے ہو، چاہے وہ تقریر کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ تحریر کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ قلم کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ زبان کے اعتبار سے ہو. جس بھی اعتبار سے کسی مسلمان کو اللہ نے کوئی خوبی دی ہے، کوئی صلاحیت دی ہے، جو استعداد دی ہے، اپنے تمام تر استعدادات کو استعمال کرے. جس استعداد کا مسلمان استعمال کرے گا وہ بھی اس کے حصے میں، جہاد کے حصے میں لکھا جائے گا. تو ہم سب کا یہاں جمع ہونا، ہم سب کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور ان مجبور، لاچار اور ان بے بس فلسطینیوں کے ساتھ اپنے اظہار یکجہتی کا اظہار کریں، جس کے لیے الحمدللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی ترجمانی کے لیے پاکستان کا سپوت، پاکستان کا فرزند سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے بنفس نفیس خود جا کر، جب اس نے اسلام آباد میں غزہ کے لیے آواز اٹھائی اور ایک پولیس آفیسر نے کہا کہ اگر تم مرد کے بچے ہو تو جا کے غزہ چلے جاؤ، اس نے کہا کہ میں پہلے بھی مرد کا بچہ تھا، آج بھی مرد کا بچہ ہوں، اور میں مرد کا بچہ ہوں. پھر اس مرد کے بچے نے دکھا دیا پوری دنیا کو اور عملی طور پر جا کر اس آگ میں جا کے ان کے ساتھ شریک ہوا، اس درد میں جا کے ان کے ساتھ شریک ہوا. آج وہ ہمارے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اور پاکستان کی اس فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے وہ مرد مجاہد جا کے ان کے ہتھے چڑھائے. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی آواز اٹھائے، اپنا جو مشتاق احمد ہے ہمارے بھائی ہے ان کے لیے بھی آواز اٹھائے، دعاؤں کا اہتمام کرے، صدقات کا اہتمام کرے، اور اسی طرح ہم سے جو کچھ ہوتا ہے کم از کم اپنی آواز تو ریکارڈ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم سے جو کچھ بنتا ہے ہم اس کے مکلف ہیں. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں 6 دفعہ ایک ہی بات کہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ جل شانہ نے انسان کو صرف اس کی طاقت کے مطابق مکلف بنایا. اب جس میں جو طاقت ہے وہ اپنے وہ طاقت استعمال کرے، جس میں جو خوبی ہے اپنی خوبی استعمال کرے، چاہے وہ زبان کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے جو خوبی، جو صلاحیت اور جو استعداد اللہ نے کسی بھی مسلمان کو عطا کی ہے، اس کو اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام خوبیاں آج اس دور میں بھی استعمال نہیں کرے گا تو پھر کب یہ استعمال کرے گا؟ آج اگر یہ مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا تو پھر کب اٹھائے گا؟ اگر مسلمان کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا تو پھر کون اٹھائے گا؟ اور ہمارے لیے بڑی بےغیرتی کی بات ہے یہ کہ جس فلوٹیلا، سمود فلوٹیلا جو قافلہ گیا ہے اس میں 60% غیر مسلم ہے.
آپ اندازہ لگائیں غیر مسلموں کے لیے غیر مسلم بھی اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم مسلمان بن کے ہم کلمہ گو ہو کر ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے اگر ہم اتنے بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے آواز اٹھائے تو لعنت ہو ایسے مسلمانی پہ, لعنت ہو ایسے مسلمان پہ جو ظلم کا ساتھ دے اور جو خاموش رہے ظلم پہ وہ بھی ظالم کا شریک حصہ ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے, ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے حد تک کم از کم جو ہم سے ہو سکتا ہے کم از کم آواز تو اٹھا لیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کریں. اللہ جل شانہ ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں. مولوی صاحب دعا دیں. راہ سمختہ